ہر گھر میں ایک ایسی بیٹی ہوتی ہے جو بچپن سے ہی سمجھدار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کم عمر میں ہی سیکھ لیتی ہے کہ کب چپ رہنا ہے، کب اپنی خواہش دبا لینی ہے، کب اپنا درد چھپا لینا ہے اور کب صرف مسکرانا ہے۔ اسے بار بار کہا جاتا ہے کہ تم تو سمجھدار ہو، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جملہ اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ گھر میں پریشانی ہو تو وہ سمجھ جائے، ماں اداس ہو تو وہ سمجھ جائے، باپ غصے میں ہو تو وہ سمجھ جائے، بھائی بہن ناراض ہوں تو بھی وہ سمجھ جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے کون سمجھے؟ کبھی کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسی ہے؟ کبھی کسی نے اس کی آنکھوں میں چھپا درد دیکھا؟ کبھی کسی نے اس کی خاموشی کو سنا؟ یا سب نے بس یہ مان لیا ہے کہ وہ تو مضبوط ہے، وہ تو سمجھدار ہے، اسے کیا ہوگا؟ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ بیٹی اپنے جذبات چھپانا سیکھ جاتی ہے۔ وہ رونا تو سیکھ لیتی ہے مگر اکیلے میں، وہ ٹوٹنا بھی سیکھ لیتی ہے مگر خاموشی سے، کیونکہ اسے لگنے لگتا ہے کہ اس کا کام صرف دوسروں کو سمجھنا ہے، خود سمجھے جانا نہیں۔ وہ سب کی باتیں سنتی ہے مگر اپنی بات دل میں رکھ لیتی ہے۔ وہ سب کا بوجھ اٹھاتی ہے مگر اپنا بوجھ کسی کو نہیں دکھاتی، اور لوگ اس کی خاموشی کو سکون سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی خاموشی کے اندر چیخیں چھپی ہوتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بیٹیاں فرشتہ نہیں ہوتی، ان کے بھی دل دکھتے ہیں، انہیں بھی محبت چاہیے ہوتی ہے، انہیں بھی کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بھی کبھی کبھی یہ سننا ہوتا ہے کہ تمہیں سب کچھ اکیلے نہیں سنبھالنا، تمہاری فیلنگز کی بھی اہمیت ہے، تمہیں بھی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ بیٹی جب صرف سمجھنے والی بن کے رہ جائے تو وہ باہر سے تو مضبوط نظر آتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ خود کو کھو بیٹھتی ہے۔ اسی لیے اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسی بیٹی، ایسی بہن، ایسی بیوی یا کوئی بھی ایسی عورت موجود ہے جو ہمیشہ آپ کو سمجھ لیتی ہے، تو اس سے ایک سوال ضرور پوچھنا کہ تم کیسی ہو؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی بار یہ محسوس کرے کہ کوئی اسے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے،